آج کل میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے، ہاں اتنا زیادہ جو انسان کی انرجیز ہیں وہ بلاکڈ ہیں ہاں کہ وہ چاہتا ہی نہیں دوسری کی بات سنے۔ فلیکسیبلٹی بہت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے رویے میں ایسی لچک ہونی چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی کسی خیال یا حتمی نتیجے کو قائم کرنے میں مجھ سے بھی کہیں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اپنے گھر میں، فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں کبھی کبھی ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ہم کامن ایشوز پہ بات کریں۔ لائف کوچنگ کا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر ابھی کام بہت پہلے سے کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اس لائف کوچ ہوں، لیکن کیا عام جو ہماری عوام ہے اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ ایک لائف کوچ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ بھی یہاں؟ ہاں، بات یہ ہے کہ آف ڈے ہے اور اس موقع پر اگر انسان کچھ نیچر سے قریب جگہ پر جہاں پہ کچھ گرینری ہو اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو انسان یہاں پر بیٹھتا ہے، کچھ غور و فکر کرتا ہے، کچھ تھنک اوور کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں انسان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ نے فطرت کی بات کی۔ فطرت آج کل میں نے دیکھا کہ ہر کوئی بے سکون ہے، ایک اضطرابی کیفیت میں ہے، سٹریس ہے، مسائل ہیں۔ بہت سوچتا ہوں اس بارے میں، اچھا ہے آج موقع ملا تو آپ سے ڈسکس کروں۔ کیا یہ اس لیے کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے، بہت زیادہ مشینی ہو گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں محمد علی، بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں میٹیریلزم تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور آج انسانی ترقی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں بہت سے کمفرٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے چلے گئے ہیں۔ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت بہتر ہے، فائنینشیل کنڈیشنز بھی بہت بہتر ہیں۔ اگر ہم 40-50 سال پیچھے جائیں تو اس کی نسبت آج بہت سے افراد کے ان کی زندگی کا جو فائنینشیل معیار ہے وہ بہت بہتر ہے، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے چہرے پر ایک سٹریس ہے۔ وہ بچہ بھی اسی کیفیت میں نظر آتا ہے، مڈل ایج، ینگ ایج، اولڈ ایج، سب میں یہ میں چیز کامن دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ بہت سے افراد ان بیسک ایشوز پر پرابلمز کا شکار نہیں ہیں کہ جن کے لیے بہت سے افراد کو بہت سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ کسی کا کوئی کیریئر سٹیبل نہیں ہے، کسی کا کوئی اور فائنینشیل ڈیپ پرابلمز ہیں۔ بہت سے لوگ ان پرابلمز سے آ رہی ہیں، ان کو اس قسم کی پرابلمز فیس نہیں کر رہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ سٹریس کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچے، جوان، بوڑھے، تمام کے چہروں پر آپ نے وہ اضطرابی اور بے سکونی محسوس کیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو محرک ہے یا جو روٹ کاز ہے وہ بھی ایک ہوگا؟ دیکھیں، اس کے مختلف فیکٹرز ہیں۔ کچھ کا تعلق تو ہے کہ انسان جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی یا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، اس میں لوگوں کا سوچنے سمجھنے کا اور زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا لوگوں کا کیا انداز ہے، لوگوں کا پرسیپشن کیا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے جس سے انسان کی طبیعت پر، اس کی طبیعت کے جو مختلف ریئیکشنز انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے یا ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بہت گہرا تعلق اس سے ہے۔ دوسرا تعلق ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت وہ کس انداز میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان کو اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہتر سے بہتر اس کی نشو و نما، اس کے تعلیم و تربیت کے مراحل سے اس کو گزارتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ اپنے مسائل کی وجہ سے بھی شاید وہ بہتر طریقے سے ان کی وہ تربیت نہیں کر پائے کہ جو ان کو زندگی کے مختلف مسائل میں ایک بہتر اور معیاری انداز میں ان کو حل کرنے، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کر سکیں۔ یعنی ایک چیز ہو گئی تعلیم و تربیت کا ایڈیکویٹ یا جامع نہ ہونا۔ ہاں ہاں۔ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا سب سے اہم بات ہے کہ جس کے بارے میں ہماری روزمرہ زندگی میں، ہماری ڈیلی لائف میں کچھ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی تھاٹس ڈفرینٹ ہیں، آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں، آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہیں۔ آپ کا مجھ سے کسی بات پر نقطہ نظر مختلف ہوگا، کسی دوسرے کا مجھ سے مختلف ہوگا، یہ تو انسانی زندگی کا ایک حسن ہے، مگر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا فورم ضرور رکھنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم، اپنے گھر میں، فرینڈس میں،
ریلیٹیوز میں کبھی کبھی ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ہم کامن ایشوز پہ بات کریں اور لیٹس ٹاک ود ایچ ادر، تاکہ پرسنل اسپیس کا خیال ہو اور تحمل پیدا ہو. ہاں یہ وہ بات تھی جو میں آپ کے سامنے جس پوائنٹ پہ آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، وہ ہے ٹالرنس. ٹالرنس کے لیے سب سے اہم بات ہے دوسرے کو سننے کی نہ صرف صلاحیت بلکہ سننے کا جذبہ، پیشنس. اس کا مطلب ہے پہلا جو ہمارے پاس ریزن آیا وہ تربیت میں کچھ کمیاں، ہاں لوگوں کی اپنی کمیوں کی وجہ سے. دوسرا لیک آف پیشنس یا ٹالرنس جسے ہم اردو میں کہیں گے، تحمل یا برداشت کی کمی. یہ ایک سیریس فلا ہے. ابھی ہم سے انلسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پہلی ویڈیو ہے. ہاں کیونکہ یہ جو ٹالرنس ہے نا، کیا کہیں، ہاں کیونکہ جو ٹالرنس والا پرابلم ہے یہ اتنا سیریس پرابلم ہے کہ بچے سے لے کر اولڈ ایج تک کا انسان اس کا شکار ہے. کیوں؟ میں اگر کسی کی بات سننے سے پہلے ہی اپنا جواب تیار کیے ہوں کہ میں نے اب اس کو یہ جواب دینا، نہیں، پہلے مجھے اس کی بات کو پوری طریقے سے گراسپ کرنا ہے کہ اس کا ایکچوئل اس کا ویو پوائنٹ کیا ہے. اگر میں نے اپنے پری کنسیوڈ جو میرے ذہن میں جو بھی چیز چل رہی ہے اس کے مطابق ہی میں نے اس کو جواب دینا ہے، تو اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. پہنچے گا. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ یا پہلے سے پرسپشن بنا لینا. پرسپشن بڑی ایک اچھی مثال مزیدار سی پرسنل میں آپ کو دوں. کسی جگہ انٹرویو تھا بہت پہلے، تو انہوں نے کچھ پرفارما دیا، ہم نے اسے فل کیا. یہ لائف کوچنگ سے پہلے کی بات ہے جب میں ایک پروفیشنل لائف کوچ نہیں تھا. تو انہوں نے مجھ سے کچھ ایسا سوال کیا جس سے میں نے کہا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا آپ کو تو آپ مجھے جانے بغیر ایک پرسپشن قائم کر لیں گے اور آپ میرا ان ڈیپتھ انالیسس نہیں کر سکتے. یعنی آپ مجھے جانچ نہیں سکتے کہ میں اس پوسٹ کے لیے واقعی کوالیفائی کرتا ہوں نہیں کرتا. تو سامنے والے صاحب بیچارے پریشان بھی ہو گئے، انسیکیور بھی ہو گئے. نتیجہ کچھ بھی تھا کہ وہ جاب ہوئی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پروردگار کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایکسپیرینس تھا. تیسرا پرابلم جو اب میں سمجھتا ہوں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، وہ مائنڈ سیٹ، اور اس مائنڈ سیٹ کا پرسپشن جو ہم بنا لیتے ہیں کسی کے بارے میں، اس کو چینج یا اس میں گنجائش پیدا کرنے کی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. ہاں فلیکسیبلٹی بہت ہے ہمیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کے رویے میں ایسی لچک ہونی چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی کسی خیال یا حتمی نتیجے کو قائم کرنے میں مجھ سے بھی کہیں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو مجھے اس مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پہ مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے. یہی فلیکسیبلٹی کہتی ہے، یہی لچک ہے انسانی رویے میں. جب تک انسانی رویے میں لچک نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ حتمی طور پہ یہ نکلا رہے گا کہ ہر انسان اپنے اپنے موقف پر پڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے، اتنا زیادہ جو انسان کی انرجیز ہیں وہ بلاکڈ ہیں کہ وہ چاہتا ہی نہیں دوسری کی بات سنے. ہاں اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے گرد ایک خول بنا لیا، وہ اس خول سے نہیں نکلنا چاہ رہا. اب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو ہی اٹینٹیولی اس کی بات سنے تو ہو سکتا ہے زندگی کا بہت بڑا مسئلہ صرف بچے کی معصومانہ بات سے حل ہو جائے. اور میں نے اس کو خود مشاہدہ کیا. آپ کوئی ایگزامپل بتائیں اس کی، بڑے مزیدار یہ آپ نے ٹاپک اس پر کیا. میں بھی بتاؤں. ہاں دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر تیار ہو رہے ہیں، کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آپ کا بچہ کہنے کو وہ ایک معصوم بچہ ہے، لیکن گزرتے ہوئے معمولی سی بات کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ پہنیں گے نا تو آپ کو زیادہ آئیڈیل لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے نا تو کوشش کیجیے گا کہ آپ سلولی آہستہ آہستہ بات کیجیے گا. یہ خود ایک معصوم بچے کی زبان سے میں نے سنا کہ اس نے اپنے فادر سے اس طرح سے یہ بات کی، اپنے والد سے، کہ آپ جب انٹرویو میں جائیں نا تو آپ ذرا آرام سے سکون سے بات کیجیے گا. یہ یہاں سے ایک چیز میں کنیکٹ کروں گا، بچے زیادہ تر فطرت نیچر پہ ہیں. بچہ خود پسند کرتا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کی جائے، اور اگر نرمی سے بات کریں تو ایک فطری چیز ہے. جیسے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے جن کا انفلوئنس دنیا پہ زیادہ تھا، وہ یعنی جن کا میں کہوں کہ دنیا کے دلوں پہ زیادہ تھا، وہ نہیں کہ جو غصے اور اپنی فنونیت سے قبضہ کر لیں لوگوں کے شخصیتوں اور ذہنوں پر. تو ان کے لہجے میں نرمی تھی، اخلاق اچھا تھا. تو تیسری یا چوتھی پرابلم پہ آ گئے. چوتھی پرابلم اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، اور جو نیگیٹو انرجیز ہیں
جو منفی توانائیاں ہمارے ارد گرد ہیں، یہ جو ہم نے خود ساختہ اپنے اندر ڈال لی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے رویوں کے اندر سختی ہے. اور اب میں جیسے کہوں، ہر کوئی گاڑی جب چلا رہا ہوتا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ گاڑی جس طرح چلائی جاتی ہے وہ آپ کی مینٹل اور قلبی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہر کوئی تیار ہے، ہلکی سی اسکریچ لگ جائے وہ جی باہر آگے فوراً. ہاں، اسے کہتے ہیں جلد بازی کا ایلیمنٹ. یہ میں نے ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ٹیچر نے پیرنٹس سے یہ بات کی کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی اس کو سوال سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ایک دم سے بالکل اپنی ہمت ہار دیتا ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا. حالانکہ ٹیچر نے صرف یہ کیا کہ وہی کوشچن اس نے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے اس کے سامنے پیش کیا. بچے نے ایک دم سے ہمت ہار دی کہ میں تو اس کو نہیں کر سکتا، یعنی اس نے ایک دم سے یہ کنکلوژن ڈیرائیو کر لیا کہ جی میں ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہے کہ ایک دم سے کنکلوژن کو ہم جو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایک سم ٹائم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیز جو کہ ہم ایک بڑی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ چیزوں کے معاملے میں عجلت، جلد بازی، ہیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹالرنس. لیکن کہیں نہ کہیں تو اس کا حل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا میں نے مشاہدہ بھی کیا اور محسوس بھی کیا کہ ہر انسان کو ایک ایکسپرٹ ویو کی ضرورت ہے. آپ کو چاہیے کہ اس شعبے کے ایکسپرٹ اس سے آپ بات کریں، ڈسکس کریں اپنی پرابلم. کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جس نے کوالیفائی کیا وہ اپنے انٹرویوز میں کامیاب نہیں ہو رہا جبکہ اہلیت رکھتا ہے، ایکیڈیمکلی اسٹرانگ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ انٹرویو میں نہیں کوالیفائی کر پا رہا؟ اس کو چاہیے ایکسپرٹ سے ڈسکس کرے. یعنی مسنگ لنک انسان خود نہیں کبھی کبھار پکڑ پاتا، گھر والے بھی نہیں پکڑ پاتے کیونکہ وہ all of them are the part of the situation. بالکل. So let's talk to your consultant. ایکچولی اسد بھائی، ہمارا جو پاکستان کا ماحول ہے، جیسے ہم لوگ مجبور ہوئے ان تمام چیزوں کو اردو کنٹینٹ لانے میں، تو باہر ایسا نہیں ہے. وہ بہت اپنے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے پاس جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لیکن یہاں لوگ گفتگو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کسی کوئی ان کو پرابلم ہے. مگر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا شعبہ ہے یا ایکسپرٹ ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گفتگو سے آئیڈینٹیفائی کر کے حل کر سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں، اس کے لیے ایک لائف کوچ، اس کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی گائیڈ کر سکتا ہے. وہ آپ کو جیسے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے اس میں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیسے آپ ایک بیلنس کریٹ کریں. وہ ایون آپ کو آپ کے جو مختلف ایموشنل جو امبیلنسز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ایموشنل بیہیویئر کو ایک بیلنس فارم میں سوسائٹی میں لے کر جائیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو لائف کوچ ایک بہت عمدہ طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ لائف کوچنگ کا آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر ابھی کام بہت پہلے سے کر رہے ہیں؟ ہاں، میں سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں، لیکن کیا عام جو ہماری عوام ہے اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ ایک لائف کوچ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ لائف کوچ کو ڈسکرائب کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیے، اب ہمارے یہاں اس بات کا شعور اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ اس بات کو محسوس کریں کیونکہ ہمارے لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ٹھیک ہے، ایک زمانے میں تھا کہ ایک جنرل کوالیفیکیشن بہت کچھ ہوا کرتی تھی، لیکن اب لوگ یہ جان گئے ہیں کہ اسپیشلائزڈ کوالیفیکیشن سے ہی آپ زندگی کے میدانوں میں ترقی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ شعور جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے یہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، مجھے یقین ہے اور اب لوگ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جب اس ٹرمینالوجی کو سمجھنے لگے ہیں کہ ہو از لائف کوچ. دیکھیں، بہت آسان زبان میں بتاؤں کہ لائف کوچ کیا ہے. لائف کوچ سمپلی ایک ایسا ایکسپرٹ شخص ہے جو کہ آپ کو زندگی میں مختلف جو مسائل پریشانیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک مناسب ایک ایکسپرٹ ویو دے گا، آپ کو گائیڈ لائن دے گا کہ ان پرابلمس کو آپ کیسے آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں اور آپ کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کرے گا. میں اس میں بالکل آپ کو صرف انڈورس کروں گا، ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ میں بیسیکلی جب میں نے پہلی تعلیم حاصل کی تو میں ایز این انجینئر میں نے کام شروع کیا. تو انجینئر پرابلم سالورز ہوتے ہیں.
اور ان کو مشینوں کے اور جس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جب میں اکیڈمکس میں آیا اور بہت سارے مینٹورز سے ملا جس میں ایک آپ بھی تھے, تو میں نے دیکھا کہ مشینوں کو صحیح کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے. انسان ایک بہت بڑی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور اللہ نے فخر کیا ہے اس کے اوپر. تو اگر میں اپنا جو خود انسان ہوں اس کو صحیح کر لوں اور اس کے بعد میں کچھ ایسے سکلز حاصل کروں یا تعلیم حاصل کروں یا کورسز کروں کہ جس سے میں دوسرے لوگوں کی ایسی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مجھے آسانی ہو اور کوئی ایک حل دے کے آگے بڑھ جاؤں, تو اس سے تو یہ دنیا بھی بن سکتی ہے, وہ دنیا بھی بن سکتی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل, میں اس کو یوں اس طرح سے سمرائز کروں گا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ انجینئر, اب انجینئر ایک کوالیفائڈ پرسن ہے مگر اس کو انڈسٹری میں لیبر کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, لوگوں سے کام لینا ہے. تو اس ساری ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ ہیومن سائیکالوجی کے اصولوں پر بھی اس کو عمل کرنا پڑے گا. یہاں پر اس کو لائف کو جو ہے نا وہ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو قصہ مختصر کہ مجھ سمیت ہر انسان کو زندگی میں ایک ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو اس کو گائیڈ کر سکے, اس کی جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان پر تدارک پا سکے تاکہ زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں وہ کامیاب ہو سکے. تو آخری جملہ میں یہی اس موقع پر کہوں گا کہ لائف کوچ کی اہمیت اس دور میں سمجھتا ہوں مسلمہ ہے, جبکہ مسائل کمپلیکسڈ ہیں اور بہت ایک ویرائٹی آف ایشوز ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں فیس کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ماہرانہ انداز میں, بہت ہی پروفیشنل انداز میں ہمیں اس کو اپنے لائف کوچ سے ڈسکس کرنا چاہیے, اور میرے اور آپ کی زندگی میں ایک لائف کوچ ہونا چاہیے. اور شاید ہر کسی کی زندگی میں ایک رہا ہے اور رہے گا. ہاں, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ وہ پرسنالٹی ہے جس سے ہمیں تلاش کریں. ہو سکتا ہے جس نے کبھی کسی لائف کوچ کو کنسلٹ نہیں کیا وہ, لیکن وہ غیر محسوس طور پر کسی نہ کسی کو ایز اے لائف کوچ فالو کر رہا ہے, کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ کسی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا. قرآن دیا ہے, قرآن کے بعد پروفیٹس دیے ہیں, ہر کتابیں نازل کی ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک ہمیشہ رکھ رہا ہے. تو اگر ان آرگنائزڈ انداز میں ہی اگر کوئی شخص لائف کوچ سے گائیڈنس حاصل کرا تو کیوں نہ آرگنائزڈ انداز میں کرے تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی, اس کی ایفیشنسی اور آؤٹ پٹ بڑھ سکے. یہی ہمارا میسج ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی ملاقات اور آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ نہیں کرتے, توقف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بات تو اب شروع ہوئی ہے, گفتگو ابھی شروع ہوئی ہے, دور تلک جائے گی. یہ تو دور تلک جائے گی کیونکہ یہ تو یوں سمجھیں یہ ایک بیسس ہے, ہماری ڈسکشن کی بیسس ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ تو مقدمہ ہے. تو ابھی اس پہ تفصیلی انشاءاللہ پھر ہم کسی اور اس جیسے خوبصورت ماحول میں پھر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, میری دعا ہے کہ, اور آپ کی بھی یقیناً ہے کہ جو یہ خوبصورت ماحول آپ نے کہا یہ ماحول ہمارے دلوں کے اندر ہو. میرے ایک مینٹور نے کہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت جگہ میں گیا اور میں بڑا پرنشاد تھا, ہیپی تھا. میں جب وہاں سے واپس آیا میں نے اس سے کہا کہ یار بڑا دل ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ تم وہاں سے آ گئے, ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تمہارا دل وہی ہو اور تم وہی ہو جاؤ. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہر کسی کا اندر کا جو ماحول ہے وہ ایسے ہی پرسکون ہو تاکہ ایک سکون معاشرے میں پھیلے. ہاں, ہر وقت میں اگر اپنے آپ کو ایک پرفضا وادیوں میں محسوس کروں تو چاہے میں ان پرفضا وادیوں میں فزیکلی نہیں بھی جا رہا مگر میری طبیعت اندر سے پلیزنٹ رہے گی. اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. بیسٹ وشز فار یو. شیور. تھینک یو. تھینک یو.